بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك وقال زفر والشافعي لا يجوز وإن قل۔ اس عبارت میں مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر خف پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ خفین کے مسح سے متعلق مسائل کا ذکر چل رہا ہے، تو اسی سے متعلق یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر خف پھٹا ہوا ہے، اس میں شگاف پیدا ہو گیا ہے، تو اس پر مسح کے جواز اور عدم جواز کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر شگاف قلیل ہے تو اس پر مسح کرنا جائز۔ شگاف یعنی پھٹن اگر قلیل ہے تو مسح کرنا جائز، اور اگر وہ کثیر ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ خف قلیل پھٹا ہے تو مسح کرنا جائز، لیکن اگر کثیر پھٹا ہوا ہے تو مسح جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ شگاف قلیل ہو یا کثیر، دونوں صورتوں میں مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ شگاف قلیل ہو یا کثیر، دونوں صورتوں میں مسح کرنا جائز نہیں ہے دونوں صورتوں میں۔ امام اعظم کے نزدیک قلیل و کثیر میں فرق ہے کہ قلیل میں مسح جائز، کثیر میں جائز نہیں، لیکن امام شافعی اور امام زفر دونوں حضرات کے نزدیک قلیل و کثیر سب برابر کا مطلب کہ شگاف اگر قلیل ہو تب بھی مسح کرنا جائز نہیں، کثیر ہو تب بھی مسح کرنا جائز نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سنیں۔ امام زفر اور امام شافعی کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ پھٹن کی وجہ سے پاؤں کا جو حصہ ظاہر ہوا اس حصے کا دھونا واجب ہے۔ خف کی بنیاد پر، خف جو پھٹا ہوا ہے اس پھٹنے کی بنیاد پر جو پیر کا حصہ ظاہر ہوا نا، اس حصے کا دھونا واجب، تو جب اس ظاہر ہونے والے حصے کا دھونا واجب ہو گیا تو جو باقی پیر کا حصہ بچانا اس کا بھی دھونا واجب ہے، اس لیے کہ ایک عضو میں بعض کا غسل ہو اور بعض کا مسح ہو، یہ جائز نہیں۔ عضو واحد میں مسح بھی کیا جائے اور غسل بھی کیا جائے، دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے امام زفر اور امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی پھٹ گیا تب بھی پورے کا دھلنا واجب ہوگا، چونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس تھوڑے پر مسح کر جو کھلا ہے اس کو دھو لے اور باقی پر مسح کرے، یہ مس اور غسل کا جمع کرنا لازم آئے گا عضو واحد میں، اور عضو واحد میں مسح اور غسل کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ پھٹن اگرچہ تھوڑی ہو لیکن مسح جائز نہیں ہوگا۔
سمجھ میں آ گئی؟ ہماری دلیل کیا ہے؟ امام اعظم کی دلیل سنی. ہماری دلیل یہ ہے کہ عادتاً موزے معمولی پھٹن سے خالی نہیں ہوتے ہیں. عادتاً موزے معمولی پھٹن سے، تھوڑے بہت پھٹے ہونے سے خالی نہیں ہوتے. عادتاً وہ کچھ نہ کچھ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں خرق کثیر سے خالی ہوتے ہیں، خرق کثیر سے خالی ہوتے ہیں. تو عادتاً چونکہ کچھ نہ کچھ وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس تھوڑے شگاف کی وجہ سے اگر موزے کو نکالنے کا حکم دیا جائے تو اب حرج لازم آئے گا. حرج کہ بار بار ہلکا سا بھی اگر اس میں چھید ہے، ذرا سا بھی پھٹا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کا حکم ہے. تو اب لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے. حرج میں، والحرج مدفوع، اور حرج کو دفع کیا جاتا ہے، حرج میں ڈالا نہیں جاتا. اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر معمولی شگاف ہے تو وہ معاف ہے، اور اس کی بنیاد پر خف کا اتارنا واجب نہیں ہے. البتہ ہاں خرق کثیر اگر ہے، خرق کثیر بہت زیادہ پھٹا ہوا ہے تو خرق کثیر سے عموماً موزہ خالی ہوتا ہے، بہت زیادہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا ہے. لہذا خرق کثیر کی صورت میں اس کو اتارنے کا حکم دیا جائے گا، اور اس میں حرج بھی لاحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ زیادہ تر نہیں ہوگا بلکہ کبھی کبھی ہوگا. اس لیے خرق کثیر کی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو اتارا جائے اور اس کو دھونا لازم ہے. سنا آگے بات نہیں؟ یہ دلیل ہے احناف کے مذہب کی. اب رہا یہ کہ خرق قلیل اور خرق کثیر کا معیار کیا ہے؟ کسے کہیں گے کہ یہ خرق کثیر ہے، کسے کہیں گے کہ یہ خرق قلیل ہے؟ یہ معلوم کیسے ہوگا کہ یہ پھٹن زیادہ ہے، یہ پھٹن کم ہے؟ اس کی معیار اس کے لیے کیا ہے؟ تو امام صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار موزہ پھٹا ہوا ہے تو یہ خرق کثیر ہے. کیا اگر پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار، چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار موزہ پھٹا ہوا ہے تو یہ خرق کثیر ہے. کیا بیٹا؟ خرق کثیر ہے اگر چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار، اور اگر اس سے کم مقدار میں موزہ پھٹا ہوا ہے تو یہ خرق قلیل ہے. اگر 3 انگلیوں سے کم مقدار میں پھٹا ہے تو خرق قلیل، اور اگر 3 انگلیوں کی مقدار یا اس سے زیادہ پھٹا ہے تو یہ خرق کثیر. یہی زیادہ صحیح قول ہے، یہی زیادہ صحیح قول ہے. اب رہا یہ کہ انگلیوں کا اعتبار ہے تو ہاتھ کی انگلیوں کا اعتبار ہے یا پیر کی؟ تو قول اصح میں یہ ہے کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کا اعتبار ہوگا، کہ قدم میں جو چھوٹی انگلیاں ہیں انہی کا اعتبار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کثیر میں 3 انگلیاں معتبر ہوں گی اور چھوٹی 3 انگلیاں معتبر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے کسی انسان کے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دیں تو اس پر پوری دیت واجب ہوتی ہے، پوری دیت واجب ہوتی ہے. تو اس لیے پیر میں انگلیاں ہی اصل ہیں، پیر میں انگلیاں ہی اصل ہیں. تو جو انگلیاں اصل ہیں تو انہی انگلیوں کا اعتبار ہوگا، چونکہ انگلیاں اگر کاٹ دے تو کل دیت لازم ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انگلیاں ہی اصل ہیں، اس لیے انگلیوں کا اعتبار ہے. اب لہذا اب جب انگلیاں اصل ہیں تو 5 انگلیوں کا اعتبار ہونا چاہیے، 3 کا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں 5 کا اکثر ہیں، 3 انگلیاں 5 کا اکثر ہیں، اور کسی بھی شے کا اکثر کل کے مرتبے میں ہوتا ہے. لہذا 3 انگلیاں کل کے قائم مقام ہوں گی. اس لیے 3 انگلیوں کی مقدار کھلنے سے یہ سمجھا جائے گا گویا کہ پورا پیر کھل گیا. جب پورا پیر کھل گیا تو اب اس کا دھونا واجب ہوگا. اور چھوٹی 3 انگلیوں کا اعتبار ہے، بڑی کا نہیں، بلکہ چھوٹی 3 انگلیوں کا اعتبار کیا ہے. اس کا جو اعتبار ہے یہ احتیاط پر مبنی. تو قول اصح میں یہی ہے کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کا اعتبار ہے. البتہ امام حسن ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے امام اعظم سے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں معتبر ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے
کہ پیروں کی چھوٹی 3 انگلیاں معتبر ہیں. سمجھ میں بات نہیں؟ اور اگر اس خف میں ایسی پھٹن ہے کہ اس میں 3، دوسری صورت ہے کہ اگر اس میں اتنا خف پھٹا ہوا ہے کہ اگر 3 انگلیاں داخل کی جائیں تو 3 انگلیاں اس میں داخل ہو جاتی ہیں، 3 انگلیاں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان چلتا ہے تو چلنے کے وقت میں 3 انگلیوں کی مقدار پیر کھلتا نہیں ہے. ایسی پھٹن ہے کہ اگر انگلی اس میں داخل کی جائیں تو 3 انگلی داخل تو ہو جاتی ہیں لیکن چلنے میں پیر ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اس پھٹن کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی ایسے موضع پر مسح کرنا جائز ہوگا. اس پھٹن کا اعتبار نہیں، اس پھٹن کا اعتبار ہے کہ جس میں چلنے میں پیر ظاہر ہوتا ہو. ٹھیک ہے. امام صاحب ہدایہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک بات اور ذکر فرمائی ہے، وہ یہ کہ یہ جو 3 انگلیوں کا یا اس سے کم کا اعتبار ہے خلق قلیل میں، اور خلق کثیر میں 3 انگلیوں کا اعتبار ہے، تو یہ جو اعتبار ہے نا یہ ایک خف میں اعتبار کیا جائے گا، ایک خف میں. یعنی اگر ایک خف 3 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہے تو وہ خرق کثیر ہے، اس کا اتار کر دھونا واجب ہے، اور اگر 3 انگلیوں سے کم پھٹا ہے تو وہ خرق قلیل ہے، اس پر مسح کرنا جائز ہے. تو یہ ایک انگلی کی ایک خف کے اعتبار ہے، دونوں خف کو ملا کر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. لہذا اگر ایک موضع میں چھوٹے جگہ پر کئی جگہ پر خف پھٹا ہوا ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا ایک خف میں. اگر وہ سب ملا کر 3 انگلیوں کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر 2 موضع پھٹے ہوئے ہیں اور تھوڑے پھٹے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک 3 انگلی کی مقدار سے کم پھٹا ہے تو اب ایسی صورت میں ان دونوں خف کی پھٹن کو جمع نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک خف کا پھٹا ہونا دوسرے خف میں سفر کرنے کے لیے مانع نہیں ہوتا ہے، اس میں چلنے کے لیے مانع نہیں ہوتا ہے. یہ جو جمع کیا جانا ہے یہ خف واحد میں ہے، 2 خف کی پھٹن کو اور ان کے شگاف کو جمع نہیں کیا جائے گا. برخلاف نجاست متفرقہ کے کہ اگر متفرق طور پر الگ الگ تھوڑی نجاست لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اگر تھوڑی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا. اگر وہ مل کر 1 درہم سے برابر یا اس سے زائد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو نماز صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان نجاست کا اٹھانے والا ہے، اور جو شخص 1 درہم سے زائد نجاست کا اٹھانے والا ہو، چاہے متفرق طریقے پر ہو چاہے جمع کے طریقے پر ہو، اس انسان پر طہارت لازم اور واجب ہوتی ہے. بغیر طہارت کے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی. اس لیے اس نجاست کو جو متفرق ہے اس کو جمع کیا جائے گا. مثلا اگر دونوں خف میں تھوڑی نجاست لگی ہے، جگہ پر لگی ہے، تو اب ان 2 خف کی نجاست کو جمع کیا جائے گا. اگر مل کر 1 درہم سے زائد ہو جاتی ہے تو دھونا لازم ہوگا، لیکن پھٹن کو جمع نہیں کیا جائے گا. اور آخر میں مصنف ہدایہ فرماتے ہیں کہ انکشاف عورت، ستر عورت کا کھلنا یہ نظیر ہے نجاست کی. یعنی جس طریقے سے نجاست اگر جگہ تھوڑی لگی ہے تو اس کو جمع کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر 1 درہم سے زائد ہو جاتی ہے تو طہارت لازم ہے، ایسی اگر ستر عورت جو اعضاء کہ جن کا چھپانا واجب ہے وہ کھلے ہوئے ہیں تو اگر کئی عضو تھوڑے کھلے ہوئے ہیں اور ان سب کو ملا کر اگر چوتھائی عضو کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. مثلا اگر عورت کی شرمگاہ کا کچھ حصہ کھلا ہے اور کچھ حصہ پیٹ کا کھلا ہے، کچھ حصہ پنڈلی کا کھلا ہے، کچھ حصہ ران کا کھلا ہے نا، اور کچھ حصہ بالوں کا، کئی جگہ پر تھوڑا کر کے کھلا ہے، تو اب سب کا اعتبار کیا جائے. اگر سب مل کر عضو کی چوتھائی کے برابر ہو جاتے ہیں تو اس کی یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. تو جیسے متفرق نجاست کا اعتبار کیا جائے گا جمع کر کے، ایسی متفرق انکشاف عورت ہے جگہ پر، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا. لیکن 2 خف میں الگ اگر پھٹن ہے تو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، خف واحد کی پھٹن کو جمع کیا جائے گا. اب ترجمہ لگائیں. فرماتے ہیں ولا یجوز علی خفیہ،
اعلیٰ خفن فی خرق کثیر، اور جائز نہیں ہے مسا ایسے خف پر کہ جس میں خرق کثیر ہو، یتبین منہ قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل، کہ جس سے ظاہر ہوتی ہو پیر کی 3 انگلیوں کی مقدار، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے کم مقدار ظاہر ہوتی ہے جاز، تو جائز ہے مسا۔ وقال ظفر والشافعی، اور امام ظفر اور امام شافعی نے فرمایا لا يجوز، مسا کرنا جائز نہیں ہے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کم ظاہر ہو، لِأَنَّهُ لما وجب، یہ دلیل ہے امام شافعی کی، اس لیے کہ جب واجب ہو گیا غسل البادی، اس کا دھونا جو ظاہر ہوا، یعنی وہ حصہ جو ظاہر ہوا اس کا دھونا واجب ہو گیا، یجب غسل الباقی، تو اب باقی عضو کا دھونا بھی واجب۔ ولنا، اور ہماری دلیل، ان الخفاف لا تخلو عن قلیل خرق عادتا، کہ موزے عادتا خرق قلیل سے خالی نہیں ہوتے ہیں، فیلحقہم الحرج فی النزع، ان کو اتار دینے میں حرج لاحق ہوگا، وتخلو عن القصیر، اور کثیر پھٹن سے خالی ہوتے ہیں، فلا حرج، اس میں حرج نہیں ہے، والکثیر، اور کثیر یہ ہے ان ينکشف قدر ثلاث اصابع الرجل اصغرها، کہ ظاہر ہو پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار، ہوا صحیح، یہی صحیح مذہب ہے، لأن الاصل فی القدم هو الاصابع، اس لیے کہ اصل قدم میں انگلیاں ہیں، والثلث اکثرها، اور 3 انگلیاں پیر کی انگلیوں کا اکثر ہیں، فتقام مقام الکل، تو اب اکثر کل کے قائم مقام ہوگا، واعتبار الاصغر للاحتیاط، اور چھوٹی انگلیوں کا اعتبار ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے، ولا معتبر بدخول الانامل، اور کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا انگلیوں کے داخل ہونے کا، کب؟ اذا کان لا ينفرج عند المشی، جبکہ چلنے کے وقت میں وہ ظاہر نہ ہوتا ہو، ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة، اور اعتبار کیا جائے گا اس مقدار کا ہر ایک خف میں علیحدہ طور پر، فیجمع الخرق فی خف واحد، تو جمع کیا جائے گا اس پھٹن کو ایک خف میں، ولا یجمع فی خفین، اور 2 خف میں پھٹن کو جمع نہیں کیا جائے گا، لأن الخرق فی احدہما لا یمنع قطع السفر بالآخر، اس لیے کہ ایک میں پھٹن کا ہونا دوسرے میں سفر کرنے سے مانع نہیں، بخلاف النجاست المتفرقہ، برخلاف متفرق نجاست کے، لأنہ حامل للکل، اس لیے کہ وہ کل کو اٹھانے والا ہے، وانکشاف العورت نظیر النجاست، اور انکشاف عورت یہ نجاست کی نظیر ہے، یعنی جیسے نجاست کو جمع کیا جائے گا ایسی اگر انکشاف عورت ہے تھوڑا تھوڑا جگہ جگہ پر، تو اس کو بھی جمع کیا جائے گا۔ ولا يجوز المسح لمن وجب علیہ الغسل، شروع میں ایک بات یہ کہی تھی کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے اس انسان کے لیے کہ جو اس کو ایسا حدث لائق ہو جو موجب للوضو ہے، ہاں اگر ایسا حدث ہے جو غسل کو واجب کرنے والا ہے تو اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی کا ذکر فرماتے ہیں، اور استدلال کے دلیل کے طور پر ایک حدیث ذکر کی جس کے راوی حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اس وقت میں جب ہم سفر میں ہوتے کہ ہم اپنے خفین کو نہ اتاریں 3 دن 3 رات تک، لیکن جنابت کے لیے یہ حکم نہیں تھا، پیشاب کرنے کے لیے یا بول و براز یا نیند کے لیے یہ حکم تھا۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ جنابت چونکہ عادتاً متکرر نہیں ہے، جب عادتاً جنابت متکرر نہیں ہوتی تو جنابت کے وقت میں خفین کے اتارنے میں کوئی حرج بھی لازم نہیں ہوگا، برخلاف حدث کی کہ یہ متکرر ہوتا ہے، اب اگر بار بار ان کو اتار کر دھلنے کا حکم دیا جائے تو اس میں حرج لازم آئے گا، اس لیے نجاست میں اتارنے کا حکم ہے، جنابت میں اتارنے کا حکم ہے، اور حدث میں اتارنے کا حکم نہیں ہے۔ ولا يجوز المسح لمن وجب علیہ الغسل، اور مسح جائز نہیں ہے اس انسان کے لیے کہ جس پر غسل واجب ہو، لحدیث صفوان ابن عسال، اس حدیث کی بنیاد پر جس کے راوی صفوان ابن عسال ہیں، انہ قال، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حکم فرماتے، اذا کننا سفر، جب ہم سفر میں ہوتے، ان لا ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزوں کو 3 دن 3 راتیں، لا عن جنابت، جنابت سے نہیں، یعنی جنابت کے لیے یہ حکم نہیں تھا،
ولیکن عن بول او غائط او نوم، لیکن پیشاب کرنے سے یا قضاء حاجت سے یا نیند سے۔ وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ، یہ عقلی دلیل ہے، اور اس لیے کہ جنابت لا تتکرر عادتاً متکرر نہیں ہے، فلا حرج فی النزع، تو اس میں خفین کے اتارنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بخلاف حدث کے، لأنه یتکرر، اس لیے کہ حدث متکرر ہے، بار بار آتا ہے۔ اب اگر بار بار خفین کے اتارنے کا حکم ہو تو اس میں حرج لازم آئے گا، اس لیے اس حرج کو دور کیا گیا۔